اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کم از کم اس بات سے حیض اٹھا سکتا ہوں، فخر یا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر دو اکائیاں یا دو لوگ یا دو افراد ایسے تھے جنہوں نے ملک ریاض نامی قبضہ گروپ غنڈے کو کبھی بھی ایک لیجٹمائز، جائز اور قانونی کاروباری شخص نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ اس کے خلاف جدوجہد کی اور آواز اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، اور دونوں نے اپنا شدید مالی نقصان کیا، لیکن ہمیشہ ایک پوائنٹ پہ رہے۔ جس طرح خاکسار نے کبھی یہ بات تسلیم نہیں کی کہ عمران احمد خان نیازی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، وہ ایک سیاسی شخصیت ہے۔ پہلے دن سے میں نے کہا یہ فاشسٹ آدمی ہے، اس کو جب بھی اقتدار ملے گا یہ مخالفین کی لاشیں ٹنگوائے گا۔ فزیکلی وہ نہ صحیح، ورچولی آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ مخالفین کے قتل کے فتوے جاری کرتی ہے۔ اس کی وہ اس کا وہ گروپ جو کلٹ جو ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور جس کے اوپر وہ مسلسل آپ سے بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ لے کے لگاتا رہتا ہے۔ وہ کلٹ ورچولی تو لوگوں کو پھانسی لگا کے سوتا ہے نا رات کو۔ اسی طرح جو ہے ایک اخبار ہے، ادارہ ہے جس کا نام ہے ڈان نے جو مرضی دو نمبریاں کی ہوں دوسری طرح کی، اس کے اوپر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈان کی جو مالک ہے وہ لکھانی صاحب کی بہو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور لکھانی صاحب جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف ایک لفظ نہیں چلنے دیتے تھے اپنے ٹی وی کے اوپر، یا چلنے دیتے۔ اس کے باوجود بھی ڈان کے اندر ایڈیٹوریل کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ آج ڈان اخبار کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک خبر چھپی ہے، اور ڈان نے بھی اپنے اس سٹانس کی بہت زیادہ قیمت پے کی۔ بحریہ ٹاؤن کے اربوں روپے کے سال کے اشتہار جو کہ جیو اور باقی ٹی وی چلاتے ہیں، ڈان ٹی وی نہیں چلاتا۔ اخبارات کے اندر باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کروڑوں کے اشتہار سال کے بحریہ ٹاؤن کے چھاپتے ہیں، بلکہ کئی تو کہتے ہیں پلاٹ سانو دے دیو، فائلاں دے دیو سانو، اسی اشتہار چھاپ کے پیسے پورے کر دیں گے۔ وہ چلاتے ہیں، ڈان نہیں چلاتا، بزنس ریکارڈر نہیں چھاپتا اس کے اشتہار۔ خسارہ کرتے ہیں نا، اپنا لاس کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ مطلب اشتہار کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے ان دونوں اداروں کو سلوٹ کرتے ہیں۔ آج ڈان نے پھر وٹا ماریا، وٹا نہیں باقاعدہ اٹ کڈ ماری ہے، اور ایک بہت بڑی خبر چھاپ دی ہے۔ نازیہ سید علی صاحبہ نے انویسٹیگیشن کی خبر دی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 2019 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بحریہ ٹاؤن دھڑا دھڑ زمینوں پہ قبضے کرتا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جب تک وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں اور مراد علی شاہ صاحب کی رہنمائی میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے، سندھ کو بحریہ سلطنت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جہاں پہ سندھ کی پولیس کے لوگ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گوٹھوں دیہاتوں میں جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ زمین خالی کر دیں صبح سے پہلے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض نے یہاں پہ قبضہ کرنا ہے۔ جب ریاست ملی ہو یار ان کے ساتھ، اور براہ راست آصف علی زرداری صاحب اس پولیس افسر سے فیڈ بیک لے رہے ہوں، وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ڈان کی ہمت ہے کراچی کے اندر بیٹھ کے آصف علی زرداری کو چیلنج کرنا، ان تمام تعصبات کے باوجود کہ ڈان جو ہے وہ جو پنجاب کے خلاف رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آصف علی زرداری کو چیلنج کرنا۔ ویسے ڈان کے سربراہ جو تھے وہ بھٹو صاحب سے ہارے بھی تھے 70 کے الیکشن کے اندر۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ گزشتہ اگست کے اندر بہت سارے لوگوں کو غیر متوقع کے طور کے اوپر نوٹسز موصول ہوئے ای میل کے ذریعے،
اور پوسٹ کے ذریعے نیب کی طرف سے، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ نیب کے دفتر میں آئیں اور اپنی شکایت پیش کریں۔ ویریفیکیشن سیل کراچی کو سپٹمبر 13 میں ذاتی طور پہ آ کے اور جو انہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھیں ان کے حوالے سے 40 لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مشترکہ شکایت کی تھی 2020 کے اندر، اور اس کے بعد والے مہینوں میں بہت سے لوگوں نے مقدمات بھی فائل کیے۔ جو شکایات تھیں وہ تقریباً ایک ہی طرح کی تھیں۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے ان کی عمر بھر کی کمائی لوٹ لی ہے اور انہیں وہ پلاٹ نہیں دے رہا جس کے لیے انہوں نے قسطیں بھی ادا کر دی تھیں۔ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو اس امر کی اجازت دی تھی، یعنی کہ پیسے وصول کر کے لوگوں کو پلاٹ عطا کرنے کی، لیکن نیب نے 2 یا 3 سال کے بعد یہ والے نوٹسز جاری کیے شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے، لیکن نیب نے ابھی تک کسی ایک پلیئر کو بھی کرپشن کی، عجب کرپشن کی اس گجب کہانی کے اندر جو ہے وہ طلب نہیں کیا۔ ڈی جی نیب کراچی جوید اکبر ریاض نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نئے نیب آرڈیننس نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے اندر بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ بڑی تیزی سے سانپ کی طرح پھنکاتا ہوا بہت زیادہ کلومیٹر کے اوپر پھیلتا چلا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی ننگی خلاف ورزی کے طور پہ، اور کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا، لیکن بحریہ ٹاؤن ہے کہ وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ وہ اب لفاظی فرما رہی ہیں خاتون۔ سپریم کورٹ میں کورٹ ججمنٹ کے مطابق ان کو 16,896 ایکڑ زمین ان کے پاس تھی یا انہیں لینے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اگر آپ کو یاد ہو جب قاضی فائز عیسیٰ نے سنا ہے تو اس وقت تک وہ 2,000 ایکڑ کے اوپر قبضہ کرنے کے دعوے دار ہو چکے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمیں تو صرف 12,000 ایکڑ کا چارج دیا گیا ہے لہٰذا ہم پیسے نہیں دیں گے۔ آگے کچھ نقشے وقشے لگائے ہوئے ہیں کہ کون سے اوریجنل نقشے تھے اور کون سے جو تھے وہ ایکچول نقشے ہیں، مطلب وہ کتنے پہ کلیم کرتے ہیں ہمارا قبضہ ہے اور دراصل قبضہ کتنوں پہ کر چکے ہیں۔ نومبر 23، 2023 کو سپریم کورٹ نے ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ بھائی جان میں پوری خبر بھی پڑھ دوں گا، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن تھوڑے سے اور میں پڑھ دوں، ٹھیک ہے؟ یا نہیں یار، یہ جو میں ساتھ میں اس کا لنک لگا دیتا ہوں، سکون سے بیٹھ کے اس چور ڈاکو لٹیرے ملک ریاض کی یہ واردات پڑھیں اور ساتھ میں آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ کو بھی بریکٹ کر کے پڑھیں، تو یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے اور ہوئی نہیں ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ پولیس کی وین جاتی ہے کسی نہ کسی گوٹھ میں، کسی نہ کسی گاؤں میں، وہاں پہ لوگوں کو دھمکی لگاتی ہے، زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں، اور جو مزاحمت کرے جعلی پولیس مقابلے کے اندر اس گاؤں سے ایک آدھ نوجوان پکڑ کے ان کو پار کر دیتی ہے، وہ بیچارے ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، کئی مچھیرے ہوتے ہیں، کئی کشتیوں پہ اپنا سامان رکھ کے سمندر میں نکل جاتے ہیں کہیں اور جا ڈیرا لگائیں، ٹھیک ہے؟ کئی جو ہوتے ہیں وہ ریڑیوں پہ لگ کے ادھر پنجاب کی طرف چل پڑتے ہیں، کئی بلوچستان نکل جاتے ہیں، وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اور یہ 75 سال سے ایسے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اسی طرح گولیوں کے آگے رکھ کے ختم کر دیا جائے، اور زرداری صاحب جو ہیں ان کی چھتر چھایا میں، سرپرستی میں یہ نیک کام کیا جا رہا ہے۔ اس خبر کی اشاعت پہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ چونکہ زرداری صاحب اب اسلام آباد والے گلے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو اب یہ مراد علی شاہ جانے اور ملک ریاض جانے،
اور اب آپ دیکھیے گا کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف میڈیا کمپین چلے گی جو کہ پہلے وہاں سے نہیں چل پا رہی تھی، چلنے دی جا رہی تھی کراچی سے. اس کے بعد آج میں نے دیکھا ڈون کی واقعی خبر چھپی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے جی صورتحال. میں چاہتا ہوں یہ خبر آپ خود پڑھیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ. جو محترمہ ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر تحقیق کی ہے اور انہوں نے یہ خبر پڑھی ہے، لکھی ہے نازیہ سید علی صاحبہ نے. تو نازیہ صاحب کی محنت اس بات کو ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ نہ صرف یہ خبر خود پڑھیں پوری کی پوری ڈیٹیلز ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اس کو شیئر بھی کریں، دوست احباب کو بھی بھیجیں. ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.